بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے تو قرآن کریم ساری انسانیت کے لیے ہی ہدایت اور رحمت ہے، لیکن صرف مسلمان ہی اس سے زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں میں بھی کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو اس سے زیادہ فائدہ، زیادہ سے زیادہ رحمتیں اور زیادہ سے زیادہ برکتیں اٹھاتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ برکتیں اٹھانے والے وہ لوگ ہیں جو کہ محسن یعنی نیک انسان ہیں۔ اب آیا محسن کون ہے؟ قرآن کریم کی روح سے محسن وہ ہے کہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہدی و رحمت للمؤمنین، کہ نیکوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اب یہ نیک لوگ کون ہیں، کس کے لیے ہدایت اور کس کے لیے رحمت ہے؟ یہ محسن کون ہے یعنی نیک بندے کون ہے؟ تو اس سے اگلی آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، کہ نیک لوگ وہ ہیں، محسن وہ ہیں کہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کو وقت پر ادا کرتے ہیں، اور فرمایا کہ وہ لوگ جو زکوٰۃ دیتے ہیں، اپنی مال سے محبت نہیں کرتے بلکہ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ صدقات دیتے ہیں، اور فرمایا کہ وہ لوگ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں یعنی قیامت پر پکا یقین رکھتے ہیں، وہ لوگ محسن ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا کہ وہی لوگ یعنی جو نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، وہ محسن ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ نیک بندے ہیں۔ یہ تین باتیں کہ بندہ نماز قائم رکھتا ہو، یعنی نماز کو پابندی کے ساتھ اس کے وقت پر، اس کے آداب کے لحاظ سے اس کو وقت پر مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ ادا کرنا، اور زکوٰۃ دینا، یعنی وہ بندہ کہ جو اپنے مال سے محبت نہیں رکھتا، اپنے مال کو اپنے پاس سمیٹ کر نہیں رکھتا، یعنی وہ بندہ کہ جو راہ خدا میں اپنا مال خرچ کرتا ہے، فقراء میں تقسیم کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اور فرمایا کہ جو آخرت پر یقین رکھتا ہے، یعنی آخرت پر پکا ارادہ رکھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا پکا ارادہ رکھے کہ جب سب انسانوں کا حساب ہوگا، حشر نشر جنت دوزخ ہر چیز کا پکا یقین رکھتا ہو کہ یہ سب چیزیں واقع ہوں گی، تو وہ شخص قرآن کریم کی روح سے محسن ہے۔ تو یہ تینوں صاف جس آدمی میں ہو تو قرآن کریم کی روح سے وہ شخص محسن ہے، اور قرآن کریم سے وہ زیادہ سے زیادہ ہدایت اور رحمتیں وصول کرتا ہے، رحمتیں حاصل کرتا ہے۔ تو نماز نہ پڑھنا، مال سے محبت اور کنجوسی اور آخرت سے بے خوف رہنا، یہ تینوں باتیں شیطان کے دروازے ہیں، کہ جو شخص یہ تینوں باتیں کرتا ہے یعنی نماز نہ پڑھتا، زکوٰۃ نہ دیتا ہو، آخرت پر یقین نہ رکھتا ہو، وہ شخص شیطان کے لیے دل کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اب شیطان اس کے دل میں ڈرا جما لیتا ہے، اس کے دل میں رہتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جس کے دل میں شیطان ہوگا وہ اس کو نیک کاموں کی ترغیب تو نہیں دے گا، وہ شیطان جو اس کے دل میں بس گیا ہے وہ اس کو بری باتیں بتائے گا، اس کو برے افعال کرائے گا، نیک کاموں سے روکے گا۔ پھر اس شخص کو کہ جس کے دل میں شیطان بس گیا ہے تو اسے ہدایت اور رحمت کیسے مل سکتی ہے؟ اس لیے ہم مسلمان ہیں، ہمیں قرآن کریم کے ساتھ زیادہ سے زیادہ پکا رشتہ جوڑنا ہے، اور قرآن کریم سے فیضان حاصل کرتے ہوئے ہمیں نمازیں بھی وقت پر ادا کرنی ہے، راہ خدا میں مال بھی زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا ہے، اور آخرت پر پکا یقین بھی رکھنا ہے۔